روشن از قمر گفتم که روشن از قمر گفتا که رخسار منم. ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ ہے، جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کو ملتانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ملتان کے لیے ان کی خدمات کیا ہے؟ تحریک شہر ملتان کی پہچان حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے نام سے کیوں ہے؟ اور سب سے خاص بات کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی کرامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ان کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں۔ روشن از قمر گفتم که روشن از قمر گفتا که رخسار منم. از قمر گفتا که رخسار منم. ملتان کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ شہر اولیاء کہلانے والا یہ شہر سینکڑوں سال سے اولیاء اللہ، بزرگان دین، اکابرین اور علماء کا مسکن رہا۔ انہی اولیاء کرام نے ملتان کے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالا اور ملتان کی گلی گلی اسلام کے نور سے منور ہو گئی۔ ان اولیاء کرام کے درمیان شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا مقام اسی طرح ہے جیسا کہ پھولوں کے درمیان گلاب۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور جبکہ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ آپ کے مزار کا سفید گنبد اہل ملتان کے سروں پر دستار فضیلت کی طرح سایہ فن ہے۔ یہ عالی شان مقبرہ ملتان کا قلعہ قاسم باغ میں واقع ہے۔ یہ قلعہ 17 سالہ مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کے نام سے منسوب ہے۔ یہ قلعہ تغلق سلاطین کے دور میں سلطان غیاث الدین تغلق نے تعمیر کرایا، جبکہ اس مقبرہ کی تعمیر 1320 عیسوی سے 1335 عیسوی کے درمیان تقریباً 15 سال میں مکمل ہوئی۔ مقبرہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ وقار، دبدبہ اور بزرگانہ جلال کا آئینہ دار ہے۔ 1970 کی دہائی سے پہلے یہ عالی شان مقبرہ زمانے کی غفلت کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار رہا۔ بیرونی حملہ آوروں کی پے درپا یلغار سے اس عظیم و شان مقبرے کی اپنی خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ 1971 میں محکمہ اوقاف کے شعبہ درست حالی کے زیر نگرانی مرمت کا ایک وسیع و عریض منصوبہ شروع ہوا۔ اس خستہ حالت مقبرے کو واپس اپنی اصل حالت میں لانا بہت مشکل کام تھا، مگر اس چیلنج کو اس وقت کے معروف ماہر آثار قدیمہ ولی اللہ خان اور ان کی ٹیم نے خوش دلی سے قبول کیا۔ یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ مقبرہ برِ صغیر میں اپنے جیسے عمارات میں اولین ہے۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے مقبرے کی عمارت 8 پہلو ہے اور اس کا قدر 49 فٹ اور 3.5 انچ ہے، اور دیواریں عمودی ہیں، جبکہ فرش سے مقبرے کی مکمل اونچائی 100 فٹ ہے۔ یہ عمارت 3 منزلہ ہے۔ دیواروں کی موٹائی 13 فٹ 10 انچ سے لے کر 14 فٹ 8 انچ ہے۔ دیواروں کے سہارے کے لیے ہر پہلو کے کونے کی پشت پر ستون تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ دیواروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ان ستونوں کی کل لمبائی 53 فٹ اور 3 انچ ہے۔ مزار کے اندر مغربی جانب لکڑی کی ایک خوبصورت محراب ہے جو کہ 11 فٹ اونچی اور 7 فٹ چوڑی ہے۔ یہ محراب عمدہ شیشم کی لکڑی سے تیار کی گئی ہے۔ اطراف میں باریک کندہ کاری سے مکمل آیت الکرسی،
خطوفی میں تحریر کی گئی ہے۔ اس کی لکڑی جنگل سے، جو کہ گورنمنٹ کی جنگل ہے، وہاں سے شیشم کی بڑی لکڑی منگوائی گئی، اور پورے مزار کے اندر جہاں جہاں بھی ضرورت تھی وہاں لکڑی استعمال کی گئی۔ خاص طور پر محراب والی جگہ پر تمام کو تبدیل کر دیا گیا۔ ملتان کی تاریخی شناخت ایسے ہی اولیاء کرام کے مزارات سے ہے۔ یہ لوگ دعوت حق دیتے رہے اور پھر اسلام کی معرفت میں اپنی زندگی بسر کرنے کے بعد ملتان کی مٹی میں جا ملے، مگر ملتان کی گلیوں کو اسلام کی روشنی سے مزین کرنے والے ان اولیاء کرام کی خدمات کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور اس خطے میں اسلام کی عظمت کا سورج کبھی غروب نہ ہوگا۔ گفتم کے روشن از قمر، گفتم کے روشن از قمر ہے، گفتم کے روشن از قمر، گفتم کے روشن از قمر، گفتہ کے رخسار